ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ اپنے پیشاب خانے سے ان حاجات سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی جو ہے تم میں سے نماز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن SKD یوٹیوب چینل۔ نماز ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے اور اس کو اس کے تمام شرائط اور ضوابط کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جس کا سوال اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کرنا ہے۔ اگر یہ نماز ہماری درست نکلی تو ہمارے باقی اعمال درست نکلیں گے، اگر اس نماز میں ہم ناکام ہو گئے تو ہم باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کو جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ تمام اس کی رعایات کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے اور بندے کا وضو ہے لیکن پیشاب یا پخانہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس صورتحال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، اس صورت میں اگر اس کو پیشاب پخانہ آیا ہوا ہے، پہلے وہ پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائے پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر وہ اسی حالت میں جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی نہیں، مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اسی طرح کا کہ بندے کو پیشاب پخانہ بہت تیزی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو کیا بندہ پہلے نماز پڑھ لے پھر بعد میں پیشاب پخانہ کرے؟ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، پہلے اس کو چاہیے کہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے پھر وہ وضو کرے اور نماز کو پڑھے۔ اگر دوران نماز ایسی صورتحال بن جائے کہ وہ اس کو پیشاب یا پخانہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بہتر یہی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور جا کر اپنے حاجت سے فارغ ہو جائے اور پھر وہ وضو کر کے آئے اور نماز کا اعادہ کرے، دوبارہ سے نماز پڑھے۔ اور فرمایا کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ملتی ہے، حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے، تو ایک دن نماز کا وقت ہو گیا تو فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ گئے قضاء حاجت کے لیے، فارغ ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے، پہلے نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے اپنی اس حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ اپنے پیشاب پخانے سے ان حاجات سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی جو ہے تم میں سے نماز نہ پڑھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پیشاب پخانے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔